ایک شخص سن 1818 میں پیدا ہوتا ہے اور سن 1883 میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کا نام تھا کارل مارکس۔ ان کے والد پیشے سے ایک وکیل تھے اور 17 سال کی عمر میں کارل مارکس نے بھی وکالت پڑھنے کو یونیورسٹی آف بون میں داخلہ لے لیا، مگر پھر مزاج نے کروٹ لی اور کارل مارکس یونیورسٹی آف برلن چلے گئے اور وہاں سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی۔ مارکس نے پھر صحافت کے میدان میں بھی قدم رکھا، مگر ان کے انقلابی رجحانات کی وجہ سے جہاں جاتے نکال دیے جاتے، اور یہ بے دخلی صرف اداروں تک نہیں بلکہ ملکوں تک جاری رہی۔ جرمنی، برسلز اور پیرس سے ہوتے ہوئے لندن پہنچے اور باقی زندگی لندن میں ہی بسر کی۔ کارل مارکس کے اچھے اور برے وقت کے ساتھی کا نام تھا فریڈرچ اینجلز، جو برے وقت میں نہ صرف کارل مارکس کے لیے مالی طور پر مدد فراہم کرتا رہا بلکہ وہ اس کی ہر ذہنی کاوش میں بھی مددگار رہا۔ دونوں نے مل کر کئی کتابیں لکھیں۔ کارل مارکس کی پہلی معروف کتاب تھی دی پاورٹی آف فلاسفی، مگر کارل مارکس کی زندگی کا سب سے بڑا کام 2 کتابیں کہلائیں، جن میں سے ایک کا نام تھا دی کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل، جو سن 1867 میں منظر عام پر آئیں۔ کارل مارکس 1883 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر کسے معلوم تھا کہ کارل مارکس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی صدی میں اس کی فکر اور اس کا خیال دنیا کا معاشی نظام بن جائے گا۔ کسے معلوم تھا کہ لینن، اسٹالن رشیا میں اور ماؤ زیڈونگ چین میں کارل مارکس کے نظریات کے وارث بن کر بھی ابھریں گے اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس معاشی نظام کے تحت ہو جائے گا، مگر وقت گزرا اور یہ معاشی نظام جس شدت سے دنیا میں پھیل رہا تھا اس شدت میں کمی آ گئی، اور سرمایہ دارانہ نظام آج بھی دنیا میں نہ صرف کھڑا ہے بلکہ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں سرمایہ داری کا نظام قائم ہے، جو کارل مارکس کے اشتراکیت کے نظام کمیونزم کے خلاف چل رہا ہے۔ کارل مارکس کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں 4 نکات پر کام کرتی ہیں۔ نمبر 1، اقلیت امیر ہے اور اکثریت غریب۔ نمبر 2، اس ناانصافی کو درست کرنے کے لیے سوشلسٹ نظام ضروری ہے جس میں مینز آف پروڈکشن یعنی پیداواری وسائل حکومت کی ملکیت ہوں، نہ کہ افراد کی ملکیت۔ نمبر 3، حکومت کو یہ ملکیت قائم رکھنے کے لیے پرتشدد انقلاب لانا ہوگا۔ اور نمبر 4، کمیونسٹ پارٹی کی یہ ڈکٹیٹر حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے قائم رہنا ضروری ہے۔ چائنا اور رشیا نے اس نظام پر چل کر ترقی حاصل کی۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید تاریخ میں کارل مارکس وہ فلسفی ہے جس کے فلسفے نے دنیا کی اکثریت عوام کا معاشی مقدر طے کیا، اور اسی لیے کارل مارکس کا اثر دنیا میں اس کے جانے کے 1.5 صدی بعد بھی قائم ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ذہن میں ابھرنے والا خیال اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ خیال باقی لوگوں کا نصیب بن جاتا ہے۔